باوقار سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فقیر مدثر رضا برکاتی رضوی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے رد وہابیہ نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے سامنے دیوبندی وہابیوں کے مکروہ اور ناپاک عقیدے کا اظہار کر سکیں۔ مسلک دیوبند کا ایک مولوی ہے، نام ہے اس کا ابو ایوب کذاب، جو اس قدر ملعون، ناپاک اور غلیظ ہے کہ وہ ہمیشہ، اس کی فطرت خبیثہ یہ ہے کہ ہمیشہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹ باندھنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے جھوٹ، اس کے مکر، اس کے فریب، اس کے دجل کو آپ پہلے سن لیں، پھر فقیر اس کی ناپاک اور اس کی غلیظ اور اس کی ذات جو خبیثہ ہے اس پر انشاءاللہ کلام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دعوت الشہابیہ علی کفریات ابی الوہابیہ، اس میں احمد رضا نے دونوں میں لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل کے متعلق کہ یہ اپنے پیر کو نبی اور بالفعل نبی اور تشریعی نبی مانتا ہے۔ اب نبی مان کے اس نے ختم نبوت کا منکر بنا دیا۔ اس نے شاہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے یہ خدا کو جھوٹا مانتا ہے۔ اس نے شاہ صاحب کے بارے میں یہ بھی الزام لگایا، اس نے ایسی گالیاں نبی کو دی ہیں جو کسی پنڈت اور دہریے یہودی اور عیسائی نے بھی نہیں دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تینوں الزام آ گئے یا نہ آ گئے؟ جو الزام ادھر لگائے وہ الزام شاہ صاحب کے متعلق یہ نبی حضور کو آخری نہیں مانتا، پیر کو بھی نبی مان رہا، ختم نبوت کا منکر ہے۔ دوسرا الزام خدا کو جھوٹا مانتا ہے۔ تیسرا الزام نبی پاک کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ الزام ادھر حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی اور حضرت سہارنپوری پہ ہے۔ اب دیکھنا توجہ، احمد رضا کو خدائی قہر نے کیسے گھیرا آ کے، کہتا ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اور ادھر کہتا ہے کہ اس کو کافر نہ کہو، الزام ہوئی۔ ادھر کہتا ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، ادھر کہتا ہے ان کو کافر نہ کہو۔ علماء محتاطین کافر نہ کہے، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ میں مسلمان سمجھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہی الزام ان چار پہ ہو تو کافر ہے، یہی الزام حضرت مولانا شاہ اسماعیل پہ ہو تو وہ مسلمان ہے۔ خدا کی تلوار احمد رضا پہ گلے پہ آئی کہ جو فتویٰ ان چار پہ لگایا اپنے گلے میں آیا ہے۔ آیا یا نہیں آیا؟ کہتا ہے ان کو کافر نہیں کہے گا تو خود کافر۔ یہی الزام شاہ اسماعیل شہید پہ اور کہتا ہے کافر نہ کہو۔ تو یہ فتویٰ کس کے لیے آیا تھا؟ اسام الحرمین کا فتویٰ احمد رضا اپنے لیے لایا ہے، ہمارے لیے نہیں لایا۔ اور بات سمجھ آئی ہے؟ تفصیل کے لیے آپ مطالعہ فرمائیں اسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، اس کو آپ دلائل سے یہ دو نکتے سمجھ لیں، دنیا کا بریلوی آپ کے سامنے نہیں ٹھہرے گا اس عنوان پہ۔ محترم حضرات، امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس ابو ایوب کذاب کا جو پہلا اعتراض اور پہلا الزام ہے وہ یہ ہے کہ رئیس المنافقین اسماعیل قتیل لعنت اللہ کو اعلیٰ حضرت نے مسلمان کہا، جبکہ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے 3 حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کے پہلے الزام پر۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172۔ عرض اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جواب دیتے ہیں، میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ پھر سے سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ یہ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 پر کسی نے سوال کیا، مسئلہ نمبر 618، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع
متین اس مسئلے میں کہ جو شخص اسماعیل دہلوی مصنف تقویت الایمان کو حق جانتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، اگر اس کی ضلالت و کفریات پر آگاہی ہو کر اسے اہل حق جانتا ہو تو خود اس کی مثل گمراہ بددین ہے اور اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں۔ اگر دانستہ پڑھ لی تو جب اطلاع ہو اعادہ واجب ہے۔ اب آپ غور سے سماعت فرمائیں، میں نے دو حوالہ پیش کیا، ایک میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ یزید کی طرح ہے، اگر کوئی اس کو کافر کہے تو میں اس کو روکتا بھی نہیں۔ دوسرے فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ، اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بددین ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور اب تیسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے دامان باغ سبحان الصبوح اور اس کا صفحہ نمبر ہے 452۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی جو ہے ہم اس کو ضال اور مضل سمجھتے ہیں۔ جمہور متکلمین کرام صرف لزوم پر بے التزام کافر کہنا نہیں چاہیے اور ضال مضل بددین کہنے پر قناعت کرتے ہیں، یعنی کہ اسماعیل دہلوی اعلیٰ حضرت کی نظر میں بددین ہے، گمراہ ہے، ضال مضل ہے اور یزید کی طرح ہے۔ اب میں ابو ایوب کذاب کو کہتا ہوں کہ تو جس طرح سے جھوٹ بولتا ہے تیرے لیے ہی شایان شان ہے، چونکہ تیرے مسلک کا جو خمیر ہے، تیرے مسلک کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر، مکر پر، فریب پر اور دجل پر ہے۔ میں نے یہ تین حوالہ پیش کیا ہے، اب دوسرا اعتراض جو تو نے کیا ہے وہ بھی سنتا جا۔ محترم حضرات، اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ اسماعیل قتیل لعنت اللہ جو ہے گستاخ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس پر الزام عائد کیا ہے۔ اسماعیل قتیل نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، اس کا یہ الزام ہے، جبکہ یہ الزام نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل میں اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے مکر، فریب، دجل پر آپ بھی آگاہ رہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، لکھنے والا خود اس کا مجدد ہے اشرف علی تھانوی، جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں ایک عبارت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس کو بغور سماعت کریں۔ جب اسماعیل قتیل نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام تقویت الایمان ہے، اس کتاب کو لکھنے کے بعد پورے ہندوستان کی سرزمین پر فتنہ فساد ہو گیا، پورے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، چونکہ اس کتاب کو انگریزوں نے لکھوایا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و اجمل الثناء کی شان میں بدترین گستاخیاں اس کتاب میں تھیں، اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد خود اسماعیل قتیل کہتا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ، دیکھیں غور سے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا ہے۔ ان وجوہ سے اندیشہ ہے کہ شورش ضرور ہوگی لیکن لوگ لڑ بھیڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اس مردود ملعون کذاب ابو ایوب سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتا کہ کتاب کیوں لکھی جاتی ہے؟ کتاب لوگ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ لوگوں میں اصلاح ہو، لوگ اتفاق اور اتحاد سے رہیں، اور لوگوں میں اسلام مذہب کی محبت اور لوگوں سے محبت کرنے کا جذبہ ہو۔ کتاب اس لیے لکھی جاتی ہے کہ لوگ آپس میں لڑے بھیڑیں، کتاب اس لیے لکھی جاتی ہے کہ لوگوں میں فتنہ فساد اور خونریزی ہو۔ یہ تیرا اسماعیل قتیل ہے جو اس نے کتاب لکھی ہے۔ اب یہ میں دوسرا حوالہ پیش کرتا ہوں اسی ضمن میں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، مولانا کلام آزاد کی کتاب ہے، خود اس نے لکھی ہے، مولانا کلام آزاد کی کہانی، اس کی زبانی۔ وہ کیا لکھتا ہے کہ جب تقویت الایمان اسماعیل دہلوی نے لکھی تو پورے ہندوستان میں علماء میں ہلچل پڑ گئی، اور اس کے بعد لکھتا ہے کہ پھر جامع مسجد کا شہرۂ آفاق مناظرہ ترتیب دیا، جس میں ایک طرف مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی تھے، سنیے، ایک طرف صرف دو آدمی، اور دوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علماء دہلی، یعنی تمام ہندوستان کے علماء ایک طرف، اور اسماعیل قتیل لعنت اللہ کی یہ کتاب پر مناظرہ ہوا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ ابو ایوب کذاب، اعلیٰ حضرت پر جو تو الزام رکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کیا وہ کیا،
اور اعلیٰ حضرت نے اسماعیل قتیل کو گستاخ کہا۔ اسماعیل قتیل تیرا گستاخ تھا، اسماعیل قتیل تیرا ناپاک ملعون تھا، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد وہ خود کہتا ہے کہ اس کتاب کو میں نے لکھ دیا ہے، اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ لوگ لڑیں گے، بھیڑیں گے اور شورش ہوگی۔ اب یہ میں ایک حوالہ اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسے بھی سماعت فرمائیں۔ دوسرا حوالہ پیش کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابو ایوب کذاب، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے خبیث باطن کا اظہار اس لیے کرتا ہے کہ تیرے ناپاک اور ملعون اور غلیظ اکابرین کے پر کفر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے صادر کیا، اور یہ تیرا خبیث باطن ہے کہ تو اس قدر اعلیٰ حضرت پر بھونکتا ہے۔ اب سن، تو نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اس پر الزام عائد کیا، الزام عائد نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس کے مکروہ اور اس کے ناپاک چہرے کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ رسالہ میرے ہاتھ میں ہے، رسالہ کا نام ہے یک روزہ۔ اس نے اسماعیل قتیل کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ نہیں مانا جائے گا تو بندے کی قدرت جو ہے اللہ سے بڑھ جائے گی، معاذ اللہ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ غیبت بھی کرتا ہے؟ کیا اللہ شادی بھی کرتا ہے؟ کیا اللہ سوتا بھی ہے؟ چونکہ بندے میں یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ محال ہے، محال ہے، محال ہے، لیکن تیرے ناپاک غلیظ مسلک میں یہ بات موجود ہے کہ دیوبندیوں کا خدا جھوٹا ہے، دیوبندیوں کا خدا زنا کر سکتا ہے، دیوبندیوں کا خدا چوری اور شراب پی سکتا ہے۔ یہ تیرے یہاں کتاب موجود ہے، اور اسی کتاب میں نہیں، تذکرۃ الرشید میں تیرا رشید گندگوہ بھی اس بات کو لکھتا ہے کہ کذب جو ہے وہ تحت قدرت باری تعالیٰ ہے۔ خود الجہد المقل میں تیرا محمود الحسن دیوبندی لکھتا ہے، اور یہی نہیں، تذکرۃ الخلیل میں تیرا خلیل احمد امبیٹھوی بھی اس کا قائل ہے۔ تو دیوبندیوں کا جھوٹا خدا اعلیٰ حضرت نے اگر کہا ہے تو بے شک حق کہا ہے، چونکہ تم لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، یہ تمہاری کتاب ہے۔ دوسری بات کہ اعلیٰ حضرت نے تمہارے مولویوں کو کافر کہا، اس لیے کہا کہ تمہارے مولویوں کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی چاہ رہے تھے کہ یہ توبہ کریں اور اپنے خبیث اور ملعون اور غلیظ عبارات سے رجوع کریں، لیکن تمہارے مولوی اس پر ڈٹے رہے، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کیا۔ تب اعلیٰ حضرت نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا اور یہ کہا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ لیکن اس کے برعکس اسماعیل قتیل کی جو بات ہے، وہ اسماعیل قتیل کی توبہ مشہور ہو چکی تھی، اور یہ فتاوی رشیدیہ میں تمہارا مولوی خود لکھتا ہے کہ اسماعیل قتیل کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ توبہ۔ تو جب توبہ مشہور ہو جائے تو اس وقت علماء محتاطین احتیاط کرتے ہیں کفر کا فتویٰ صادر کرنے میں۔ اب ایک اور بات میں پوچھتا ہوں کہ یزید جو ہے، یزید امام اعظم کے نزدیک کافر نہیں ہے، لیکن اس کو امام اعظم نے پوری کتاب میں تو دکھا دے کہ اعلیٰ حضرت امام اعظم نے اس کو کافر، اس کو مسلمان جانا ہو، یا اس کو یہ کہا ہو کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ جنتی ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، ملعون ہے، غلیظ ہے، زندیق ہے، سب ہے، لیکن ہم اس کے کفر پر سکوت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا مسلک کے مختار اعلیٰ حضرت کا، کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں دیکھا کہ احتیاط یہاں ہے تو احتیاط ہے، بلکہ اس کے قول جتنے ہیں وہ سب کفریاں ہیں، ناپاک ہیں۔